أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله العظيم 23ویں پارے کی آخری 3 آیتیں آپ حضرات نے سنی سورہ زمر کی 29, 30 اور 31. یہ 3 آیتیں آپ حضرات نے سنی اور پہلی آیت کے اندر بلکہ تینوں کا مختصر سا ایک تو ترجمہ سن لیجئے کہ اللہ جل جلالہ نے ایک مثال یہ دی ہے کہ ایک غلام ہے اور ایک آدمی ہے، یعنی غلام ہے جس کی ملکیت میں کئی لوگ شریک ہیں اور جن کے درمیان آپس کے اندر زدہ زدی بھی ہے، ایک دوسرے کے زدی بھی ہے سارے مالک، اور دوسرا غلام وہ ہے جو پورے کا پورا ایک ہی آدمی کی ملکیت ہے۔ کیا ان دونوں کی حالت ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے اور ایک مثال ہمارے رب نے دی ہے اس آیت نمبر 29 کے اندر، اور مثال کافر اور مومن کے بارے میں ہے کہ مومن ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اور کسی غیر کو شریک نہیں کرتا۔ مومن ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور ایک اللہ کو اپنا معبود سمجھتا ہے اور کہیں اس کا دھیان نہیں جاتا۔ سجدہ کرتا ہے تو ایک ہی کو کرتا ہے، دعا مانگتا ہے تو ایک ہی سے مانگتا ہے، خرچ کرتا ہے تو اسی کے نام پہ خرچ کرتا ہے، طواف کرتا ہے تو اسی کے گھر کا طواف کرتا ہے، ذبح کرتا ہے تو اسی کے نام پہ ذبح کرتا ہے، نظر و نیاز کرتا ہے تو اسی کے نام پہ کرتا ہے۔ جو بھی ہے اس کے لیے اول سے آخر تک وہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ آدمی جو مومن ہے اس کا دل مطمئن ہے، اس کے کام اگر بنتے ہوئے نظر آتے ہیں تب بھی مطمئن ہے، اگر اس کے کام نہیں بھی بنے پھر بھی مطمئن ہے، یہ غم میں ہے پھر بھی مطمئن ہے کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اگر یہ خوشی میں ہے پھر بھی مطمئن ہے۔ یہ تو مومن کی مثال ہے۔ اور کافر وہ کبھی اللہ کا نام لیتا ہے، جب وہاں سے نہیں بنتا تو کہتے ہیں یار فلانا بت ہے نا یہ کرے گا، جب وہاں سے بھی نہیں بنتا تو تیسری جگہ چلا جاتا ہے۔ جیسے مشرکین نے ہر دن کا ایک خدا رکھا تھا بیت اللہ کے اندر، 360 بت، ہر دن کا الگ الگ معبود، ہر دن کا الگ الگ خدا ان کا، تو 360 ان کے معبود تھے۔ ایسے ہی دنیا کے اندر مختلف بت پرست قومیں ہیں، ان کے الگ الگ خدا ہیں، تو کسی کا دل یکجا نہیں ہے، جمع نہیں ہے۔ یہ تو مومن اور کافر کی بات ہوئی، اور یہ جو مثال ہے اس کا کیا خلاصہ ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک نوکر ہے، ایک غلام ہے، ایک ہی آدمی ہے اس کا مالک ہے، تو وہ جو نوکر ہے، جو غلام ہے، اس کا دل مطمئن ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے ترتیب، مجھے صبح کیا کرنا ہے، 10 بجے کیا کرنا ہے، دوپہر میں مجھے کیا کرنا ہے، شام 4 بجے کیا کرنا ہے، پھر رات مجھے کیا کرنا ہے، وہ ساری ترتیب اس کے سامنے ہے، اور ایک فرد کے لیے ماننا اس کے لیے آسان ہے، بجائے اس کے کہ ایک بندہ ہے وہ 20 آدمیوں کا نوکر ہے اور 20 کے 20 ضدی لوگ ہیں۔ اگر یہ ایک کے کام پہ جائے گا تو دوسرا کہے گا بھی تم کہاں چلے گئے، اس وقت تو میرا کام تھا، تیسرا کہے گا تم کہاں مر گئے تھے، تم کہاں گئے تھے، تو یہ اور 20 کے 20 لوگ وہ سارے ضدی ہیں، تو یہ آدمی کتنا بے چین ہوگا اور کتنا پریشان ہوگا۔ تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں یہ دونوں بندے
ایک وہ بندہ جو ایک آدمی کا غلام ہے، اور ایک وہ بندہ جو کئی لوگوں کا غلام ہے، اور وہ کئی لوگ بھی آپس میں مخلص نہیں ہیں، سب ضدی ہیں۔ متشاکسون کا ترجمہ کھینچا تانی کرنے والے، زدہ زدی میں ایک دوسرے کے ساتھ ضد کرنے والے، اور اس بندے کو راحت نہیں دیں گے۔ تو جب یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، اللہ پاک سوال فرما رہے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ برابر وہ تم بھی مانتے ہو کہ برابر نہیں ہو سکتے، ہم بھی مانتے ہیں کہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں الحمدللہ، یہ بات تو واضح ہو گئی، تم نے بھی مان لی۔ لیکن اکثر لوگ اس مانی ہوئی بات میں بھی وہ کیا کرتے ہیں، وہ ضد کرتے ہیں، اور اس کھلی ہوئی واضح مثال کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ جب نہیں کرتے تو پھر فیصلہ یہاں نہیں ہوگا، وہ پھر آخرت میں ہوگا، اور آخرت میں اللہ کے پاس پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ موت کا راستہ ہے۔ موت کے بغیر آدمی آخرت میں نہیں پہنچ سکتا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ یہاں زندہ ہوگا اور قیامت آ جائے گی اور یہ زندہ ہی رہے گا اور زندہ زندہ پہنچ جائے گا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو موت سے یعنی واسطہ پڑنا ہے۔ تو ایک لفظ ہے عربی کے الفاظ کے اندر بہت یعنی وسعت ہوتی ہے، تھوڑے سے زیر زبر سے بھی ترجمہ بدل جاتا ہے۔ ایک آدمی جو مر چکا ہے اس کو کہا جاتا ہے میتن، میم یا زبر مئی، تا دو پیشتن، میتن، جو آدمی مر چکا ہے اس کو کہتے ہیں یہ مردہ ہے، یہ لاش ہے، اس کے لیے یا کا سکون ہوگا۔ اور ایک آدمی جو مستقبل میں مرے گا اس کے لیے یا کے اوپر شد ہے اور نیچے زیر ہے، میتن۔ تو یہاں میتن کا لفظ نہیں ہے کہ آپ تو مرے ہوئے ہیں، نہیں، انکا میتن اے انکا ستموت، آپ پہ بھی موت آئے گی، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور یہ جتنے لوگ ہیں ان پہ بھی موت آئے گی۔ اور چونکہ موت ہی ایک راستہ ہے اللہ جل جلالہ تک پہنچنے کا، لہٰذا کل قیامت کے دن پھر اللہ کے سامنے تمہارے فیصلے ہوں گے، اور سب سے پہلے جو عدالت لگے گی اس میں مومن، کافر، حیوان، انسان، جنات، وہ سب برابر ہوں گے۔ کیا مطلب؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایسا معاملہ ہوگا کہ دنیا میں اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ والی کو مارا ہوگا تو کل قیامت کے دن اللہ اس کا بھی بدلہ لیں گے۔ لیکن اس کے بعد یہ جانوروں کے بدلوں کے بعد جانوروں کو اللہ مٹی بنا دیں گے، ختم۔ تو اگر کوئی مسلمان ظالم ہے، اس نے کافر پہ ظلم کیا ہے، اللہ پاک اس ظالم مسلم سے بدلہ لیں گے، اس کافر کے لیے بھی۔ جب اللہ پاک مظلوم جانور سے بدلہ لے رہے ہیں تو مظلوم کافر کا بدلہ بھی اللہ پاک کیا کریں گے، وہ یعنی مظلوم جانور کے لیے بدلہ لے رہے ہیں تو مظلوم کافر کے لیے بھی بدلہ لیں گے۔ اس کے بعد حساب کتاب ہوگا، اور اس حساب کتاب کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے میری امت کا غریب، مفلس، کنگال، ڈیفالٹر آدمی کون ہے؟ عجیب، ڈیفالٹر اور مفلس تو اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن بڑی نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن کسی کو ڈانٹا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کا دل دکھایا ہوگا، تو اس کی نیکیاں لی جائیں گی اور ان لوگوں کو دی جائیں گی، اور جب اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے۔ یہ میری امت کا غریب آدمی ہے جو نیکیاں لے کے آیا تھا، اور نیکیاں اس کی سب کیا ہو گئی، وہ قیامت کے دن صاف ہو گئی۔ ایک اور نقطے کی بات دیکھیے بڑی عجیب، وہ یہ ہے کہ ظلم کے اندر اللہ پاک نیکی تو لیں گے، لیکن اللہ پاک ظلم کے اندر ایمان کو نہیں لیں گے۔
اس لیے کہ نیکیاں کیا ہے؟ نیکیاں یہ جیسے ہم نے ابھی نیکی کر رہے ہیں، ہم نے نماز پڑھی تو نماز ہم نے پڑھ لی، ختم ہو گئی۔ رمضان کا روزہ آئے گا، 29-30 دن ہم روزہ رکھیں گے، روزہ ختم ہو جائے گا۔ ہم حج پہ جاتے ہیں، 5-6 دن ہمارے حج کے دن ہوتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، حج ختم ہو جاتا ہے۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم نے مال لیا، ہم نے دے دیا، عمل ختم ہو گیا۔ ہم ابھی درس دے رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، تھوڑی دیر میں درس ختم ہو جائے گا اور عمل باقی رہے گا۔ تو یہ جو نیکیاں ہیں ان کے اندر کیا ہے؟ دوام نہیں ہے۔ دوام کا مطلب مستقل 24 گھنٹے نماز نہیں پڑھتا آدمی، 24 گھنٹے روزہ بھی نہیں رکھتا، 24 گھنٹے زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، مسلسل 24 گھنٹے حج میں بھی نہیں ہے، مسلسل 24 گھنٹے کوئی قرآن بھی نہیں پڑھتا، اب سوتا بھی ہے، 24 گھنٹے کوئی نیکی نہیں۔ لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہے جو 24 گھنٹے ہے۔ جس وقت سے ہم یعنی پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر موت تک ایمان ہمارے ساتھ ہے۔ تو ایمان میں دوام ہے، اس وجہ سے اور اسی دوام کی وجہ سے اللہ پاک ہمیشہ کی جنت بھی دیں گے۔ تو کوئی ظالم جتنا بڑا ظالم ہو، ہے مسلمان، اللہ پاک اس سے ایمان نہیں چھینیں گے اور ایمان لے کر کے کسی اور کو نہیں دیں گے، بلکہ ایمان اس کے پاس رہے گا اور اسی ایمان کی برکت سے اللہ پاک اس کو جنت میں بھیجیں گے۔ یہ ایک نکتے کی بات تھی جو یہاں پر اس ٹکڑے میں حضرات مفسرین نے لکھی ہے کہ جھگڑا تو ہوگا کل قیامت کے دن اور ظالم سے بدلہ بھی لیا جائے گا، لیکن اللہ جل جلالہ یہ ظالم اگر مسلمان ہے تو اس ظالم سے اللہ پاک ایمان کو نہیں لیں گے۔ تو یہ ان آیتوں کا خلاصہ تھا۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ایک مثال دی ہے کہ ایک آدمی ہے جس کی ملکیت میں کئی لوگ شریک ہیں، جن کے درمیان آپس میں ضد بھی ہے۔ دوسرا وہ آدمی ہے جو پورے کا پورا ایک ہی آدمی کی ملکیت ہے۔ کیا ان دونوں کی حالت ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ الحمدللہ اس مثال سے بات بالکل واضح ہو گئی، لیکن اکثر لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے۔ اور فیصلہ کب ہوگا؟ اب فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی موت آنی ہے، اس دنیا سے آپ نے بھی جانا ہے، دنیا سے آپ چلے جائیں گے، لیکن نبیوں کی موت میں اور عوام کی موت میں فرق ہوتا ہے۔ یہ اپنی جگہ کا ایک موضوع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء جب شہداء کی حالت وہ کمتر ہے، وہ جب اپنی شہادت کے بعد وہ اپنے عالم برزخ میں زندہ ہیں اور اللہ ان کو رزق دیتے ہیں، تو نبی کا درجہ پہلے نمبر پر ہے، دوسرے نمبر پر صدیق ہے، تیسرے نمبر پر شہید ہے۔ جب تیسرے نمبر کا درجہ وہ کیا ہے؟ وہ یعنی زندہ ہے، تو نبی بھی موت کے بعد وہ زندہ ہوتا ہے اپنی قبر کے اندر، اور اسی وجہ سے ان کی بیویاں وہ کسی کے نکاح میں نہیں جا سکتی اور نبیوں کا میراث بھی تقسیم نہیں ہوتا۔ تو موت تو ہے، اس دنیا سے مکلف ہونا ختم ہو گیا۔ نبی اب نماز نہیں پڑھے گا، کیوں؟ دنیا سے چلا گیا۔ نبی اب روزہ نہیں رکھے گا کیونکہ دنیا سے چلا گیا۔ نبی اب زکوٰۃ نہیں دے گا کیونکہ دنیا سے چلے گا۔ لیکن اس کی موت کے بعد اس کی حالت میں اور عام لوگوں کی حالت میں کیا ہے؟ وہ فرق ہوتا ہے۔ تو آپ نے بھی مرنا ہے اور ان لوگوں نے بھی مرنا ہے۔ پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کے پاس اپنے اپنے مقدمات کو پیش کرو گے۔ اس کی تفصیل آپ حضرات نے سن لی۔ اسی پر 23واں پارہ بھی ختم ہوا، باقی 7 پارے بھی اللہ پاک ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ الحمدللہ۔